فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا قرآن میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ ایک قرآن کا لفظ فرانس کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر مورس بکائے کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ڈاکٹر مورس بکائے آثار قدیمہ کا ماہر سائنسدان تھا۔ اس نے فرعون کی لاش پر ریسرچ کی اور قرآن نے اس کی لاش کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے انہیں پڑھ کر موازنہ کر کے اسلام قبول کیا۔ اس کی مشہور کتاب ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس۔ بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے اس کی ٹرانسلیشن بھی کی گئی، پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی گئی۔ حضرت ہوا یہ واقعہ کچھ یوں ہے، بنی اسرائیل کی طرف آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، فرعون اور اس کے حواری نہیں مانے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کرتے تھے۔ رب نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو لو اور نکل جاؤ مصر سے۔ آپ نقشے میں جا کر دیکھیں تو مصر بر اعظم افریقہ کا پہلا ملک ہے۔ یہاں سے بر اعظم افریقہ اور ایشیا الگ الگ ہوتے ہیں، ادھر ایشیا ہے ادھر افریقہ ہے۔ مصر بر اعظم افریقہ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا مصر کو چھوڑو، فلسطین چلے جاؤ، ایشیا میں آ جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام، قرآن کے الفاظ ہیں، رب فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لو، یہاں سے چلے جاؤ، وہ پیچھے آنے والے آئیں گے، تمہاری پیروی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ پیچھے سے فرعون آیا اپنے لشکر کو لے کر، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی پہنچ آیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے بندے کہنے لگے موسیٰ آج پکڑے جائیں گے، آج نہیں بچنا ہم نے، آج پکڑ لے گا فرعون، بڑا ظلم و ستم کرے گا۔ وہاں پر تھے، کم از کم زندہ تو تھے، آج آگے دیکھیں دریا موت ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، بچنا آج ہے کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا۔ رب فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی، اپنا ڈنڈا عصا مارو دریا پر، دریا میں عصا مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، درمیان سے دریا پھٹا، 12 راستے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، 12 12 قبیلے تھے، 12 گروہ تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ بنا، کہا گیا چلے جاؤ یہاں سے، سارا لشکر گزر کر پار چلا گیا۔ پیچھے سے آیا فرعون، اگر عقل ہوتی نا تو جب اس نے دیکھے 12 راستے، اور 12 راستے پہ ویسے نہیں، اللہ فرماتا ہے کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ تھے، پانی پہاڑوں کی طرح نظر آ رہا تھا، درمیان میں راستے بنے ہوئے تھے۔ اگر اس میں عقل ہوتی تو سمجھنے کے لیے کافی تھا، یہاں پر ساری زندگی ہم نے راستہ نہیں دیکھا، اگر راستہ بنا ہے موسیٰ کے لیے تو موسیٰ کے پاس کسی طاقت کی دی ہوئی قوت موجود ہے۔ ہدایت کے لیے اتنی بات کافی تھی، لیکن بات یہ حضرت من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ہدایت دے بس ہدایت اسی کا مقدر بنا کرتی ہے۔ جب یہ بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر پار چلے گئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو پار چڑھا دیا۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے آیا، سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے۔ جب بالکل سارا لشکر درمیان میں آ گیا نا، اللہ نے دریا کو جوڑ دیا، سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے
فرعون اس کا لشکر ڈوب رہا تھا، سارے ڈوب گئے، پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ جب ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق قال، ہاں ڈوبتے ہوئے فرعون نے یہ ضرور کہا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا ہوئے بس اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، چھوڑ دے، میں ایمان لاتا ہوں جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ چھوڑ دے۔ رب نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، نہ 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 نہ، بس بس بس، اب خیال آیا تجھے، الآن اب خیال آیا تجھے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، زمین میں فساد اور دنگا کرتا رہا، آج تجھے خدا کی یاد آئی؟ نہیں۔ اگلا لفظ ہے قرآن کا، رب نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، سارا لشکر تیرا ڈوب جائے گا، تیرے بدن کو ہم باقی رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم باقی رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوا۔ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے اس وقت کہا تھا ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے۔ باقی کیسے رکھا؟ دو کام ہوئے فرعون کی لاش کے ساتھ، پورا لشکر غرق ہو گیا، فرعون کی لاش کو اٹھا کر دریا نے باہر پھینکا، وہ باہر نکلا۔ اچھا، دوسری چیز، جب باہر نکلی اس کی لاش، لوگوں نے اٹھائی۔ اس دور میں آج بھی ممیز دریافت ہوتی ہیں مصر کے اندر، مسالے لگا کر ایک لاش کو سیکیور کر دیا جاتا تھا، اس کی لاش کو بالکل سنبھال کر رکھ دیا گیا۔ بالکل صحیح ہوگی۔ دو کام اس کے ساتھ کیے، سمندر سے باہر نکلی، دوسرا کام اس کی لاش کو سیو کر دیا گیا مسالے لگا کر، دونوں کام کر دیے گئے۔ اب اس کی لاش جہاں پر تھی وہاں پر ہی رہی۔ 1871 میں پہلی بار ایک بندہ وہاں پر گیا اور فرعون کی لاش ملی، لاش باہر نکالی گئی۔ جب لاش باہر نکالی، حنوط کی ہوئی لاش، پتہ نہیں کتنی تہوں میں بند تھی، باہر نکالی گئی۔ اس لاش پر ریسرچ کی گئی، اس کے جسم پر سمندری نمکیات موجود تھی۔ پتہ چلا، پہلی بات یہ جس کی لاش ہے وہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے۔ مصر سے لاش لائی گئی فرانس، پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ فرانس کا صدر، فرانس کا پورا پروٹوکول، وہاں پر اس کو سلامی دی گئی باقاعدہ، اس کی لاش کو سربراہ مملکت کی حیثیت سے پروٹوکول دیا گیا، استقبال کیا گیا، اس کی لاش لائی گئی، لاش کو سائنسدانوں کے حوالے کیا گیا، انہوں نے ریسرچ کی۔ ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر مورس بکائے اس ریسرچ کا ہیڈ تھا، اس نے پہلی بات کی، اس بندے کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، اس کے جسم پر نمکیات موجود ہے۔ دوسری بات، اس نے کہا اتنا عرصہ کے بعد اس کی لاش کا سامنے آنا یقیناً کسی بہت بڑی بات کا پیش خیمہ ہے۔ یہ ڈاکٹر مورس بکائے فرانس سے مصر آیا، مصر کے مسلمان سائنسدان سے ملا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سورہ یونس، قرآن کی سورہ کی آیت نمبر ہے 92، اس نے نکال کر دکھائی، ہمارا قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون ہم تیرے بدن کو، ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، صرف ایک مقصد کے لیے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو عبرت کا نشان بن کر رہے، تو عبرت کا نشان بنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ 3500 سال پہلے فرعون غرق ہوا، 3500 سال کے بعد فرعون کی لاش سامنے آئی، ساری دنیا نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو بات سامنے آئی، خدا کا قرآن کہتا ہے ہم تیری لاش کو اس لیے باقی رکھیں گے
تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ اب قرآن کی یہ آیت جب مورس بکائے نے سنی، وہ کہنے پر مجبور ہوا قرآن بھی سچا ہے، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی سچا ہے، اور اس بندے نے اسلام قبول کیا۔ اس کی کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس، یہ کتاب آج بھی پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن کے اندر جتنے سائنسی نظریات موجود ہیں، ایک بھی سائنسی نظریہ آج تک کسی نے جھٹلایا نہیں ہے۔ یہ بات بتاتی ہے قرآن بھی سچا ہے، قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بھی سچا ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو خدا کی طرف سے محمد الرسول اللہ پر نازل کی گئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔